جو انتہائی تیز رفتار میں ہم نے مکمل کیا ہے. جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ایران سے گوادر تک پولان جیونی ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن لائن، وہ بھی اسی مالی سال میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے این ٹی ڈی سی نے کوئٹہ الیکٹرک کمپنی کے ساتھ مل کر مکمل کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید اور توقع ہے کہ مئی کے وسط میں وزیر اعظم اس پولان جیونی لائن کا انشاءاللہ افتتاح کریں گے. یہ دو پروجیکٹس جو ہیں ان کا مکمل کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ 4 سال 2018 سے 22 کے درمیان جو ایک غریب دشمن، ترقی دشمن حکومت اس ملک پر مسلط تھی، وہ زہریلی میراث ہم نے ختم کر کے پاکستان میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کر دیا ہے. اور بہت سارے جو اہم پروجیکٹس تھے ان کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے، جس میں سر فہرست مانسیرا میں ہم نے ایک نئے 765 کے وی کے نئے گرڈ اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس کے ذریعے جو میجر ڈیم بنا رہے ہیں پاکستان کے شمال میں، ان کی بجلی کو ملک میں لانے کا جو اہم ترین حصہ ایک کنٹریبیوشن ہے، اس کا بھی آغاز کر دیا. اور پھر اس بجلی کو جب ہمیں اسلام آباد لے کر آنا ہے تو وہاں اسلام آباد کے قریب بھی ایک مائرہ گرڈ اسٹیشن ہے، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے. جی، یہ دیامیر بھاشا اور داسو کے جو ان کی ایویکویشن ہونی ہے اس کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. اسی طرح سکھی کناری میں جو اس وقت ایک بڑا اہم پن بجلی کا منصوبہ جو ہے زیر تعمیر ہے، اس کی ٹرانسمیشن لائن کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا چند ماہ پہلے، اور اب تو اس میں بہت زیادہ کام بھی ہو چکا ہے، تو وہ ہم بہت جلد اس کو بھی مکمل کر دیں گے. تو جو ترقی کا عمل ہے پاکستان کے مستقبل میں، جو پاکستان کو توانائی کی ضروریات ہیں، ان کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ چاہیے وہ جو 4 سال سے رکا ہوا تھا اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. اور اس جو 4 سال میں رکے ہوئے پروجیکٹس تھے جن کا آج کی اس پریس بریفنگ سے براہ راست تعلق ہے، کہ صرف اس سال میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے 3000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نئی سسٹم میں شامل کی ہے. اس 3000 میں سے 2000 جو ہے وہ ہے جو تھر کوئلے سے بننے والی بجلی ہے. تو اس میں 1320 میگا واٹ کا شنگھائی الیکٹرک کا پلانٹ، جہاں سے اب یہ نئی ٹرانسمیشن لائن شروع ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ 330 میگا واٹ ایچ کے تھل، نووا اور ٹیل کے پروجیکٹس جو ہیں ان کا بھی افتتاحی اسی سال کے دوران پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا ہے. یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں جن کا سنگ بنیاد وزیر اعظم نواز شریف اور اس وقت آصف زرداری صاحب نے رکھا تھا. تو وہ یہ سب 2015 16 17 کے شروع کیے گئے پروجیکٹ سے جو اب آ کر مکمل ہوئے ہیں. 4 سال بیچ میں ان کو 2021 میں 20 میں آن لائن آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس ترقی دشمن اور غریب دشمن فاشسٹ حکومت کا اس طرف توجہ نہیں تھی، تو لہٰذا اب یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو کر، تو یہ جو 2000 میگا واٹ تھر کی بجلی ہے یہ پاکستان کی توانائی کا مستقبل ہے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو پالیسی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بجلی بنانے کے تمام کارخانے جو پاکستان میں لگیں گے، تمام پروجیکٹس جو بجلی بنانے کے اس ملک میں لگیں گے، وہ امپورٹڈ ایندھن پر نہیں لگیں گے. وی ول ناٹ جنریٹ الیکٹریسٹی، نیو الیکٹریسٹی فرام امپورٹڈ فیولز. یہ پاکستان کے فورن ایکسچینج کو بچانے کا بھی پروجیکٹ ہے. یہ ماحولیاتی طور پر جو بہتر جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کا بھی پروجیکٹ ہے. اور اس سے بھی اہم، جس کا پاکستان میں رہنے والوں کا بہت بڑا ایک کنسرن بھی ہے، ان کی فکر و پریشانی بھی ہے، بجلی کی قیمت کو کم کرنے کا بھی یہی پالیسی ہے کہ اب اگر ہم تھر کوئلے سے 2000 میگا واٹ نئی بجلی وہ بنا رہے ہیں جو 1 سال پہلے نہیں بن رہی تھی، جس بجلی کے لیے ہمیں کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ کرنا نہیں پڑ رہا اور وہ سستا ہماری مٹی سے نکلا ہوا کوئلہ ہے،
تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے 2000 میگا واٹ کی جو ہم نے اس سال میں کی ہے، اور جو 1000 میگا واٹ جو رہ گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور وہ یہ کہ کراچی میں جو K3 کا نیوکلیئر پلانٹ ہے جو 1100 میگا واٹ کا ہے، اس کا بھی افتتاح ابھی چند ہفتے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کراچی میں جا کر کیا تھا۔ تو ان 2000 میگا واٹ جو تھر سے آ رہے ہیں، جس کے لیے اب ہم نے لائن بھی بچھا دی ہے، اور انشاءاللہ جو K3 پروجیکٹ بھی بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری یہ امید ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ اس موسم گرما میں بجلی کی فراہمی کی صورتحال پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اور پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ موسم کی طرف سے مدد ہوئی ہے، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، تو اس وقت ہمارے جو تربیلا میں پانی کے ذخائر ہیں وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں، تو لہذا جو پن بجلی ہے، سستی پن بجلی، وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ بن رہی ہے، اور اوور آل موسم کی بہتری کی وجہ سے جو ہمیں فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنی پڑتی تھی وہ ہم نے نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے سے نومبر سے لے کر اب مارچ تک ہم نے ہر مہینے جو فیول پرائس چارج تھا جو بلوں میں لگتا تھا وہ منفی رہا ہے ہماری جو کوشش کی وجہ سے۔ اس مہینے بھی آپ کو معلوم ہے کچھ کنفیوژن پیدا ہوا کہ نیپرا نے کہا جی 34% جو ہے فیول پیسے جو ہے وہ لگے گا، لیکن وہ 34 پیسے یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر صرف ہماری جو محنت ہے اور کوشش ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صارفین کے بلوں میں 41 پیسے فی یونٹ کی کمی ہونی تھی، 41 پیسے مائنس میں تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، لیکن جو آئی ایم ایف کی طرف سے ہمارے پر پریشر ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جون 2021 میں جو پچھلی غریب دشمن ترقی دشمن حکومت تھی ان کی کوئی ریکوری باقی تھی جو وہ نہیں کر کے گئے، جس کے نتیجے میں پھر 75 پیسے کا ڈٹرمنیشن کی نیپرا نے کہ جی 75 پیسے صارفین سے وصول کیے جائیں گے، لیکن اس 75 میں سے چونکہ 41 مائنس میں تھے تو لہذا صرف 34 پیسے جو ہیں وہ اس مہینے صارفین کو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگیں گے۔ ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ صارفین کو 1 پیسہ بھی ایکسٹرا اگر ہم جو بچا سکتے ہیں وہ ہم بچا رہے ہیں، اور صارفین کو کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ایک کنٹرول میں رہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ اس سال جو نیوکلیئر کے 1100 میگا واٹ ہیں اور تھر کے جو اضافی 1980 میگا واٹس ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی ایک توقع ہے اور کوشش ہے اور امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بجلی کی قیمت میں آئندہ آنے والے مہینوں میں کوئی اضافہ متوقع نہیں ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور ملک کے بہت سارے جو لوگ اکثریت جو عوام کی ہے وہ تنگ ہے، اور سیکنڈلی جو انڈسٹری کے ساتھ جو ہوا ان کی سبسڈی واپس کی، گیس میں بھی ہو گئی، بجلی میں بھی ہو گئی، اور یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو ٹیرف جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ تو کموڈٹی کو ایکسپورٹ کریں گے اس پہ ٹیکسز اور ٹیرف ایکسپورٹ نہیں ہوگا، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ کیونکہ انڈسٹری جو پہلے بارش کی صورت حال ہے اس میں مزید ڈکلائن میں، ٹیکسٹائل بھی اس وقت ڈکلائن میں ہے، اور مزید اس میں ایک نیا جو بوجھ آنے والا ہے، یہ جو جتنا جو ریجنل جو ٹیرف تھا وہ ختم ہونے سے جائے گا، اس کا کیا حل نکالنا ہے تاکہ وہ تو جی دیکھیے اس مالی سال میں جو اب 7 ہفتے رہ گئے ہیں، اس مالی سال میں تو اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک ریسٹرکشنز ہیں اور ایک پابندی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام تو ظاہر ہے شروع دوبارہ نہیں ہو سکا، تو لہذا اس کے اوپر حکومت غور کر رہی ہے کہ ان 7 ہفتوں میں تو اگر کوشش کی جائے گی، اس وقت بھی وزیر خزانہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام اگر فوری طور پر شروع ہو سکتا ہے، ورنہ پھر اگر یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام نہ ہونے کے باوجود ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $10 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں،
تو لہٰذا کیا پاکستان جو ہے وہ خود اپنے اوپر انحصار کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کیا آگے جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اہم سوال ہے، اور جس کے اوپر اس وقت وزیر خزانہ جو بجٹ کی تیاری میں مصروف ہے وہ ہمیں بہت جلد بریف کریں گے۔ کوشش تو یہی کی گئی تھی جو جس کا ذکر کیا کہ نہ صرف جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو بجلی میں کچھ رعایت دی جائے، اور اسی طرح جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو بھی 3 روپے 60 پیسے کا ٹیرف میں کمی کا اعلان وزیر اعظم نے کیا تھا، لیکن بہرحال وہ اس مالیاتی ڈسپلن کی وجہ سے ان کو وہاں سے پھر اس پروگرام کو وڈرا کیا گیا، لیکن وہ ہمارے ریڈار پر اور جو آپشنز ہیں ان میں شامل ہیں، اور مجھے یقین ہے ہم تو اس کے آف کورس سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ پاور ڈویژن میں کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو ہم جس طرح بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک مالیاتی فیصلہ ہے جو بالآخر وزارت خزانہ اور وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ سر کول پروجیکٹ آپ کا بلا شبہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ تحفظات لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے جب یہ لگے گا پروجیکٹ اس سے ایک تو ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوگا، دوسرا جس علاقے میں یہ ہوگا وہاں پر زیادہ تر لوگوں میں دمے کا مرض پھیلے گا، اس کے تدارک کے لیے بھی کوئی آپ نے کام کیا؟ جی دیکھیے، یہ انوائرمنٹل کنسرنز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جو بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں ان میں ہماری کمٹمنٹ یہ کہ ہم امپورٹڈ کوئلے پر نیا کوئی پروجیکٹ نہیں لگائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر جو کوئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے اوپر کوئی بین الاقوامی قدغن نہیں ہے۔ یہ جو کنسرنز ہیں کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں، تھر پارکر کے جو لوگ ہیں، اس وقت تک تو تھر پارکر کے رہنے والے میرے بھائی اور بہنیں جو ہیں ان کو ان پروجیکٹس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے غالباً 70 سالوں میں وہ فائدہ نہیں ہوا جو پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے۔ جب 2014 میں اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف تشریف لے گئے تھے، انہوں نے پہلا جو اینگرو کا پروجیکٹ تھا اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ آپ تھر تشریف لے جائیں، بلکہ کسی دن کوشش کریں گے آپ کو ہم ہی لے جائیں کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک حیران کن ترقی کی لہر ہے، سڑکوں کے حوالے سے، اسکولوں کے حوالے سے، ہسپتالوں کے حوالے سے، اور اس ترقی میں انشاءاللہ اس تھر کول میں ابھی تو صرف دیکھیں نا ہم ٹوٹل 2640 میگا واٹ جنریٹ کر رہے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ جب اس میں اضافہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے رہنے والوں کو تھر پاکستان کے جو خوشحال ترین علاقے ہیں ان میں سے انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا دستگیر صاحب، پہلوان ہر وقت تیار رہتا ہے اکھاڑے میں، آپ شہر سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی جماعت الیکشن کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آپ تجربہ کار ہیں، اگر عمران خان کہتا ہے میدان میں آپ ہیں سو آئیں، آپ کہتے ہیں نہیں الیکشن نہیں لڑنا، سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو جو بڑی ایک دلچسپ بات ہے اس پر کم توجہ دی گئی ہے۔ پہلی بات ہے کہ پاکستان میں جو 2018 کا انتخاب تھا اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے، وہ سلیکٹڈ انتخابات تھے، جیسے بھی وہ انتخابات تھے ان انتخابات میں 68% ووٹ لینے والی جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں۔ 2/3 اکثریت سے زیادہ پاکستانیوں، بہنوں اور بھائیوں کے نمائندے ہم ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں۔ صرف ایک جماعت جو 32% تھی، 31 کچھ فیصد تھی، وہ حکومت سے باہر ہے۔ تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایک اوور ویلمنگ۔ دوسری بات یہ ہے جس کی طرف ضرور خاص طور پہ لاہور میں بیٹھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی جماعتیں اس طرح کبھی کولیشن میں نہیں آئیں جس میں چاروں صوبوں کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، وہ کابینہ کی میز پر ہر وقت رہتے ہیں۔ تو یہ جو کوشش ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوں، صوبائی اسمبلی کے اور وفاق کے، یہ اس کولیشن کی اس کی وجہ سے اٹھ رہا ہے۔ میں سینٹ آف پاکستان میں اس دن موجود تھا جب 3 صوبوں کے نمائندوں نے وہاں ریزولوشن پیش کیا کہ اگر پنجاب میں وقت سے پہلے انتخابات ہوئے تو پورے ملک کا جو جنرل الیکشن ہے اس میں تعصب آئے گا، اٹ ول بی پریجوڈسڈ، دیٹ الیکشن ول بی پریجوڈسڈ، دیز آر دا۔ تو یہ جو سارے کنسرنز ہیں سب کو ساتھ لے کر اٹھنے کے، یہ میری استدا ہے کہ
आईन पाकिस्तान में सिर्फ 224(2) नहीं है जो 90 दिन की बात करता है। आईन पाकिस्तान में सब सूबों को साथ लेकर चलने का भी है। आईन पाकिस्तान में सब सूबों की बराबरी भी है। आईन पाकिस्तान में यह भी लिखा है कि अगर कोई अमल आईन में दी गई मुद्दत के में नहीं हो सकता तो सिर्फ ताखीर की वजह से वो गैर आईनी नहीं होगा। आर्टिकल 254 है जो ये कहता है। तो लिहाजा ये एक पाकिस्तान के वफाक को साथ लेकर चलने की कोशिश है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि चारों सूबों में और वफाक में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, और वो इंशाल्लाह हमें ये तवक्को है कि अक्टूबर में होंगे। ये सवाल है कि एक साल के अंदर मुल्क में बिजली के 2 बड़े ब्रेक डाउन और दोनों दफा इंक्वायरी कमेटीज ने ये सिफारिशात की है कि रिले और प्रोटेक्शन सिस्टम इस हवाले से प्रॉपर होना चाहिए, जो विद इन माइक्रो सेकेंड जो ट्रबल वाला एरिया उसे अलहदा कर सके। तो दोनों इंक्वायरी कमेटीज में ये सिफारिशात हुई हैं। इस हवाले से कोई डेवलपमेंट है तो वो शेयर करें। और दूसरा ये कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर ने 2 डिप्टी एमडीज के रिमूवल के हवाले से मुताबिक बार कहा गया है, तो उन्हें अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। तीसरा ये है कि जो बीओडी और जो मैनेजमेंट है 1 साल से वो पुरानी बीओडी चली आ रही पिछले हुकूमत के दौर की, तो ये सेम पेज पे नहीं है। और इतलात के मुताबिक जो बीओडी है अपने मैंडेट से हट के एसडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग तक इन्वॉल्व है। इस हवाले से आप क्या जी, एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, वसी उल बुनियाद हुकूमत को ये एजाज है कि 11 साल के बाद बिल आखिर बाकायदा कानूनी तरीके से हमने एक मैनेजिंग डायरेक्टर का तयन किया कि बाकायदा पूरा एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस, काबीना का प्रोसेस। तो 11 साल के बाद, वरना इससे पहले आपको मालूम है कि एक तवील लिस्ट है जो आरजी एमडीज थे उनको लगाया गया। तो ये भी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश है। बोर्ड्स के मामलात मेरे सामने हैं और हमारी कोशिश तो यही है कि इंशाल्लाह अगर इसमें कुछ तब्दीलियां हो सकें तो वो इसी हुकूमत के दौर में हो जाएंगी। हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ रुकावटें आई हैं, हमें कुछ कानूनी रुकावटें आई हैं। जहां तक ब्रेक डाउन का सवाल है, पहला ब्रेक डाउन तो उसी तरह हुआ जिस तरह हमारी तवक्को थी कि मुल्क के जनूब में ब्लैकआउट हुआ और वो जनूब तक ही महदूद रहा। वो लाहौर तक नहीं आया, वो पाकिस्तान के शुमाल तक नहीं आया, वो मुल्क के आधे हिस्से तक रहा और उसे हमने रिकवर कर लिया अगले चंद घंटों में। जो जनवरी का ब्लैकआउट है उसके ऊपर बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ने एक पैनल का तयन किया था जिन्होंने दी है। उसके जो नताइज हैं और उसके नतीजे में जो हमें इकदामात लेने हैं वो मैंने आज भी डिस्कस किए हैं तमाम एनटीडीसी के अफसरान के साथ। उस पर हम दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन ये बात क्लियर है कि मुल्क के वस्त में हमें एक जिसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सोर्स क्रिएट करना है, जिसके नतीजे में ये जो पूरा मुल्क जो है वो बैक वक्त ब्लैकआउट ना हो। और दूसरा जो हमारा मुल्क में बिजली को दोबारा चालू करने के लिए तरबेला के ऊपर मुकम्मल इन्हिसार है, उसको भी हमें कम करके इसको डाइवर्सिफाई करना है कि मल्टीपल सोर्स हो। और जिसका ताल्लुक इससे जुड़ा हुआ है, जिस पर आज भी बहुत हमने गुफ्तगू की है कि एनटीडीसी का जो निज़ाम पिछले 2013 के बाद से तो जो कुछ नए प्रोजेक्ट्स बने हैं जिनका हमें फायदा हुआ है, जिसमें बिलाशुबा जो मटियारी लाहौर की ट्रांसमिशन लाइन है वो इसमें पाकिस्तान की सबसे मॉडर्न लाइन है। उसके अलावा ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुराना हो चुका है, एंटिक्वेटेड है। तो अगर जो भी इंशाल्लाह इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम हुकूमत मुंतखब करेंगे, उससे हमारी ये तवक्को होगी कि वो जो ट्रांसमिशन का पूरा मैकेनिज्म है उसमें अगरचे इस वक्त अब ख़ासतौर पे थर मटियारी के बाद जो है अब पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में कोई इस तरह की वाज़े कमी नहीं है कि बिजली मौजूद है और आप इवैक्यूएट नहीं कर सकते। हमारे पास इवैक्यूएशन की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन बहरहाल उस पूरे नेटवर्क को उसमें जदीदियत लेकर आना बड़ा अहम बात है जिस पर हम बात करें। और फिर वो हाई कोर्ट में भी वो दोनों गए, तो
کورٹ نے بھی واپس بھیجا موڑ کو کہ ان کو دوبارہ سنا جائے. یہ اس کیس کا کیا بنا, اس معاملے کا کیا بنا, وہ دوسری پارٹی کی اس کی ریزرویشن کو کہاں تک ایڈریس کیا گیا, اور پھر یہ جو شفافیت کے اوپر یہ جو سوالات اٹھتے ہیں, اور یہ چھوٹے منصوبے نہیں ہیں. جی یہ تو بلینز آف روپیز کے. جی لیگل کیس کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں. ایم ڈی صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی آپ سائنو ہائیڈرو کی بات کر رہے ہیں. سائنو ہائیڈرو کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اسپانسر ہوتا ہے نا, جو بزنس گائیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ ان کی پریویل کرتی ہیں. وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ورلڈ بینک ہو, وہ جائکا ہو, کوئی بھی ڈونر ہو. تو اس کیس میں جو ٹائم ٹو ٹائم پھر وہاں پہ آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم فریم میں اگر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو اس پلیٹ فارم پہ آپ ہائی لائٹ کریں. اور دوسرا اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ جو اس کمپٹیشن میں آتا ہے, تو جو لوگ کمپٹیٹر تھے وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جاتے رہے. جو الٹیمیٹ ڈیسیژن ہوا ہے 3-4 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ سے, آفٹر دا ڈائریکشن آف دا بورڈ آف این ٹی ڈی سی, اس میں وہ کیس لوز کر گئے. یہ آپ کے نالج کے لیے. لیکن دیکھیے یہ جو این ٹی ڈی سی کے پروجیکٹس میں بہت بڑی ڈیلے کی وجہ ہمیشہ سے لینڈ ایکویزیشن ہوتی, وقت پر نہیں ہوتی. میں ایم ڈی صاحب کی اور ان کی ٹیم کو یہ بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو اس شہباز شریف صاحب کی جو وسیع البنیاد حکومت ہے, اس کا جو شمسی توانائی کا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے انہوں نے بڑی مشکل سے اور محنت سے جو لینڈ ایکوائر جو ہے وہ 2 پروجیکٹ سے کر لی ہے, تیسری کے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ لینڈ ایکویزیشن کبھی بھی ایک آسان اور سموتھ پروجیکٹ نہیں ہوتا. ہر جگہ لوکل کنسرنز ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں. ایسے جگہیں جہاں بہت عرصہ پہلے زمین ایکوائر کر کے سب کچھ ٹرانسفر بھی ہو گیا, وہاں کے رہنے والے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اس کا وہ کم قیمت ملی, اب قیمتیں بڑھ گئی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. شفافیت کے معاملے میں اگر ابھی بھی کوئی ایشوز ہیں تو ہم تو اس پرائم منسٹر شہباز شریف کی واضح ہدایت ہے کہ اس کو ہم پروب کر کے انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے. اور جو ذمہ داران ہیں, وہی تو ایشو ہے کہ 11 سال کوئی ذمہ داری نہیں تھا یہاں باقاعدہ طور پہ. تو بہرحال ایک ایم ڈی صاحب موجود ہیں اور جن کے ساتھ انشاءاللہ ایک بورڈ بھی ہوگا جو اس سارے معاملے کو مینج کرے گا. جی ایک سیکنڈ. جی آپ نے اسلامی کے حوالے سے بتایا کہ 3000 میگا واٹ آپ بھی لیتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کم ہونے کے باوجود ونٹر کے اندر بھی ایسے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, اسپرنگ میں بھی اس دفعہ زیادہ کم رہی ہے, اور ارلی سمر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو فگر آئے ہیں اوور آل کنزمپشن کے اس سال کے, وہ بہت کم ہے ہماری کنزمپشن جو ہے. مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں کاروبار اس وقت بند کیے جا رہے ہیں رات کو, خاص طور پر زبردستی, یعنی کہ ریسٹورینٹ جو ہیں وہ کھولنا بھی چاہ رہے ہیں, کسٹمر بھی جانا چاہ رہے ہیں, لیکن جو ہے بجلی کے حوالے سے ان کے اوپر پابندی ہے. تو یہ پابندیاں پھر کیسے ختم ہوگی؟ یہ کنٹراڈکشن بھی ہے کہ اگر سپلائی آپ کے پاس موجود ہے. جی دیکھیے ہمارے پاس سپلائی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ملک میں مہنگی بجلی تو وافر ہے, لیکن اس کو چلانا پاکستان کے مفاد میں نہیں. ہمارے جو صارفین ہیں پورے ملک میں, میرے بھائی اور بہنیں, ان کے مفاد میں نہیں ہے. اور جو اکنامکلی وائبل بجلی ہے جسے ہم کم قیمت پر یا ریلیٹیولی کم قیمت بنا سکتے ہیں, وہ جو سمر کی پیک ڈیمانڈ ہے اس سے کم ہے, جس کا میں نے ضمناً ذکر بھی کیا کہ اس سال چونکہ پچھلے سال بہت ایشو اٹھا تھا موسم گرما میں بلوں کا, تو پرائم منسٹر سے ہم نے اسپیشل پرمیشن لی کہ اگر ہمیں اس کو منیمائز کرنا ہے بلوں کو, تو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوڈ مینجمنٹ کی آپ اجازت دیں تاکہ ہم کم سے کم بوجھ جو ہے وہ صارفین پر ڈالیں. ابھی تک جس کا آپ نے ذکر کیا کہ موسم کی بہتری کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ نہیں آئی, کولنگ لوڈ جسے ہم کہتے ہیں, وہ ابھی نہیں آیا, جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ معاملات کنٹرول میں ہیں. لیکن ہم پوری طرح تیار ہیں, ہمارے پاس سیونگ اس وقت موجود ہے. کیونکہ ایک اور جو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اگر جب ڈیمانڈ بڑھے گی مئی کے آخر میں جون میں, تو ہم فرنس آئل امپورٹ نہیں کریں گے, ہم اس کے لیے ڈالرز استعمال نہیں کریں گے. جو پاکستان میں آلریڈی ریفائنریز بناتی ہیں اسی کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ صارفین کو میکسیمم ریلیف دینے کی کوشش جاری رکھیں گے. جو ڈیمانڈ میں کمی ہے اس کے ملٹیپل فیکٹر ضرور ہیں اور ایک بیلنس ہمیں قائم کرنا ہے.
لیکن یہ ایک ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے اب پرانے آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو ہیں وہ ختم ہوں گے تو ہمیں بالآخر ایسی بجلی کی پروڈکشن پر جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم جو اکنامیکل بھی ہو، جو ماحولیاتی طور پہ درست بھی ہو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب پچھلے سال جب یہ بحران آیا ہے یوکرین وار کے بعد سے، تو اب جوہری توانائی کو بھی اب ایک رینیوبل اور گرین ٹیکنالوجی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہے. ایک اوور آل بیلنس ہے جس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر کوئی ڈیمانڈ اٹھتی ہے تو بجلی موجود ہے، ہم ایزیلی جی. لاسٹ کوشچن معاہدے کے ریوائز ہونے کا 10% چانس ہے. جی. یہ اس سوال کا جواب بہتر طور پہ وزیر خزانہ دے سکتے ہیں. سر یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے ایشو کے اوپر جو ہے حکومت اور جو ہے سپریم کورٹ آپس میں آمنے سامنے اس وقت کھڑی ہے. اگر آپ جو ہے حکومت فیصلہ نہیں مانتی سپریم کورٹ کا تو کوئی آپ کو خدشہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی شہادت جو ہے ہونے کا کوئی خدشہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی. پہلی بات ہے کہ کوئی آمنے سامنے نہیں کھڑا. آئین نے پارلیمان کو ایک خود مختاری دی ہے. پاکستان کے عوام کے نام پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کی فائنل اتھارٹی نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے. تو لہذا اگر پارلیمان نے اپنی خود مختاری کا استعمال کیا ہے تو بہرحال کورٹ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور کل جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ریویو پٹیشن فائل کیا وہ انتہائی اہم ہے، جس میں واضح طور پر اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہ تمام جو الیکشن کروانے کی جو کہ ذمہ داری آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، تو یہ ذمہ داری انہی کے حوالے کی جائے، تاریخوں کے حوالے سے بھی، تاکہ ہم اس بات کو ڈٹرمن کر سکیں کہ 2018 میں جو ایک انتہائی زہریلا اور ملک کو خراب کرنے والا تجربہ کیا گیا تھا وہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں بہرحال 2023 میں انشاءاللہ ایک ایسا انتخاب کروانا ہے جو کہ صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوگا، اور ہماری یہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ہماری معاونت کرے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی. سوال وہی تھا کہ وہ تھا سوال